وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ مومنو، ہوشیار رہو، در حقیقت وہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ نہیں عن المنکر یعنی فساد فی الارض سے روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ امر بالمعروف کا اسلوب اختیار کیا تاکہ خیر خواہی اور ارشاد و رہنمائی کی ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے ایمان میں وہ خلوص پیدا کرو جو صحابہ اکرام کے ایمان میں ہے۔ الناس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنین صادقین ہیں، کیونکہ انسانوں کی بہترین صفات اور اعلیٰ اخلاق ان میں پائے جانے کی وجہ سے حقیقت میں وہی لوگ آدمی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ایمان خالص کی دعوت دیتے تو وہ لوگ اپنی نجی مجلسوں میں کہتے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ صحابہ کرام کو سفیہ اور بیوقوف سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اپنا گھر بار چھوڑا اور کافروں سے دشمنی مول لی، حالانکہ ان کے نزدیک عقل کا تقاضا اس کے برعکس تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام کو کم عقلی اور بیوقوفی کی طرف منسوب کیا اور اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے ارباب عقل و خرد باور کرایا۔ وہ لوگ صحابہ اکرام کو اس لیے سفیہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں اکثر مسلمان غریب و فقیر اور منافقین اصحاب ریاست و ثروت تھے، اس لیے یہ لوگ صحابہ اکرام کو بطور تحقیر سفیہ کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا راز افشا کیا کہ چوں بخلوت می بوند آکارے دیگر می کنند۔ یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنی مجلسوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے گندے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ فی الواقع منافقین ہی کم عقل اور بیوقوف ہیں، اس لیے کہ ناسمجھی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی مصلحت و مضرت میں فرق نہ کر پائے، اور یہ صفت ان میں ہی پائی جاتی تھی نہ کہ صحابہ میں، جو اپنے دنیاوی اور دینی مصالح کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آیت 8 میں منافقین کی زبانی ان کا عقیدہ اور مذہب بیان کیا گیا ہے، اور یہاں ان کے کردار اور گفتار میں تناقض اور تباین کو انہی کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ مسلم سوسائٹی کے منافع اور مصالح سے مستفید ہوں، اور جب اپنے سرداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔